آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلفائے راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مع کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن غالب کے پوتے، ہاشم النسب اور قریش الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اور حسنین رضی اللہ عنہم کرامین بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علمبردار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک و متقی خاتون تھی، چشمہ رحمت اور عین رافت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیک فطرت، سلیم البتی اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی، اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی، اور نہ بتوں کے سامنے کبھی تضرع و التجا کی، اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوب رو اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ دراز قد تھے اور ناک کوتا قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مائل بے فربہی تھا، آنکھیں بڑی تھی، مونڈے چوڑے اور ہاتھ ہردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، طیب الکرامات، امام الصارفین، قدوۃ العاملین، تاج البغلاء، زید الفصحاء، نبراس الخطبہ، عظیم الحلم اور باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت
حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دشمنی کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمر بن ود شکست پاش دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرحب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے، برسرے بیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر ظاہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الزاہدین اور ولی المؤمنین بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی آہ بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا اشغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریافتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بےہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزاری، حدود الہی کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔